چیز اپنے جیب پر نظر نہ رکھیں، اپنے بزنس پر نظر نہ رکھیں، اپنی آمدنی پر نظر نہ رکھیں، اللہ کے خزانے پر نظر رکھیں۔ کچھ وقت پہلے یمن کے ایک حاجی صاحب آئے تھے، ان کی عمر تھی 120 سال، ان کی عمر تھی۔ ان کا انٹرویو لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا، حاجی صاحب آپ تو ہر سال نظر آتے ہو، یہ آپ کی زندگی کا کون سا حج ہے؟ وہ کہنے لگے کہ 20 سال کی عمر میں حج کرنا شروع کیا اور ابھی میرے 120 سال کی عمر ہے، یہ میری زندگی کا 100واں حج ہے، اور صرف میرے اللہ کا فضل ہے، صرف اس کا کرم۔ ان کی ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ نظر اللہ کے خزانے پر تھی کہ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے بلا سکتا ہے۔ حاجی صاحب کتنے حج پیدل کیے، کتنے سواری کے ساتھ کیے؟ اس وقت میں تو سواری کا ایسا انتظام ہوتا نہیں تھا، تو کہنے لگے الحمدللہ 80 سفر پیدل کیے اللہ، اور 20 سفر سواری کے ساتھ کیے۔ تو میرا اپنا گمان یہ ہے کہ پہلے کے جو 80 سفر ہوں گے وہ پیدل کیے ہوں گے، اور آخری جو 20 سفر تھے، کیونکہ بعد میں تھوڑی سہولت ہونے لگی، انتظام ہونے لگا، تو وہ سواری کے ساتھ کیے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ چاہے تو کسی کو 100 حج کرا سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے بس کی محنت کریں، کوشش کریں۔ کیا محنت کریں؟ کا ایک گلہ بناوے اور اپنی حیثیت کے مطابق 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، اے اللہ میں میری پوری فیملی کے ساتھ حرمین شریفین آنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے آسان فرما دیجیے، بسم اللہ۔ کبھی بیوی ڈال رہی ہو 5 روپے، کبھی چھوٹے چھوٹے بچے 1-2 روپے ڈال رہے ہو، بیٹا اللہ کے گھر جانا ہے نا، ہاں کو جانا ہے، مکہ مکرمہ جانا ہے، مدینہ منورہ جانا ہے، بیٹا بسم اللہ بول کے ڈال، اللہ لے جانا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اپنی طرف بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد بہت جلدی آ جائے گی۔ اور ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد اللہ سے کہہ دو کہ باری تعالیٰ میں حرمین شریفین کا سفر کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے فضل سے مجھے بلا لیجئے۔ اور اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، جب بھی دعا کرے وہاں کے سفر کی، ہمیشہ عظمت اور قدردانی ماننا، ورنہ کتنے لوگ آتے ہیں 2 دن تک تو بڑی قدر کرتے ہیں، اور پھر بقیہ ایام غفلت میں اور روم پارٹنر کے ساتھ مل کے غیبتوں میں گزار دیتے ہیں۔ مجلسیں ہو جاتی ہے، پارٹی بازی ہو جاتی ہے، اور بازاروں کے چکر لگ جاتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو انڈیا میں نہ ملتی ہو؟ سب چیز ملتی ہے، ممبئی میں سب چیز مل جاتی ہے۔ بچے کہیں گے ابو آپ وہاں جا رہے ہیں، میرے لیے یہ لے کے آنا، میرے لیے یہ لے کر آنا، میرے لیے یہ لے کر آنا۔ آہستہ سے کہیں بیٹا زندگی موت کا پتہ نہیں، تیرا باپ اللہ کو لینے کے لیے جا رہا ہے، اللہ تیرا باپ اللہ کو لینے کے لیے جا رہا ہے۔ بیٹا ایک کام کر، اگر اللہ نے نوازا ہو تو 5 بچے ہیں، سب کو 10-10 ہزار روپے دے دو، جا تو خریدی کر کے ممبئی سے، آپ 5 جاؤ اور آپ لے کر آؤ، وہ کیا لانا ہے لے کر آؤ، ساری چیزیں یہاں ملتی ہے۔ بیٹا میں بازار کے چکر نہیں کاٹنے والا، میں تو بیت اللہ کے چکر کاٹنے والا، میں میرے رب کو لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں میرے اللہ کو منانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے، اگر کسی کو اللہ وہاں بلاوے اور وہ چاہے کہ میں بار بار جاؤں تو کیا کرے؟ تو حضرت نے لکھا ہے ایک کرکٹ کی جو ٹیم ہوتی ہے اس میں 7-8 آدمی اتنے اچھے کھیلنے والے وغیرہ ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں مشورہ نہیں کرنا پڑتا۔ جو 2-3 کبھی کھیلتے ہیں کبھی نہیں کھیلتے، ان کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے، سلیکشن ان کے بارے میں ہوتی ہے، ان کو لیں یا کسی اور کو لیں۔ حضرت فرماتے ہیں جو وہاں جا کے اچھی قدردانی کر کے آئے گا، اپنے اوقات کو وصول کر کے آئے گا، امید ہے اللہ اسے تو بار بار بلا دے گا۔ اس لیے دیکھا گیا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرماتے ہیں، اور کچھ آدمی غفلت کے ساتھ وہ گزارتے ہیں، پھر بھی اللہ انہیں بار بار بلاتے ہیں۔
تو وہ اس پر فخر نہ کرے بلکہ اس کو ڈھیل سمجھے. جو اللہ ڈھیلی رسی چھوڑنا جانتا ہے وہ اللہ کھینچنا بھی جانتا ہے. اور پوچھ لیا کہ میں نے تجھے 15 مرتبہ میرے گھر بلایا تھا، تو یہ بتا تو میری محبت میں کیا کرے گا. یہ سوال بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے. مجھے اس موقع پر ایک اور بات یاد آ رہی. ایک شخص تھے، ان کی دلی تمنا، ان کے دلی جذبات جو ہے وہ یہ تھے کہ اللہ میں ہر سال حج کرنا چاہتا، باری تعالیٰ میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ جی جنت البقیع میں جگہ چاہتا ہوں. کیسی خوبصورت تمنا. ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہم ویل سیٹ ہو جائے، ہمارا اچھا گھر ہو جائے، اچھا بزنس ہو جائے، ہمارے بچے اچھا پڑھ لکھ لیں اور سب ایک دم بہترین سے بہترین نظام ہو جائے. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے. لیکن میں سوچ کی بات کر رہا ہوں. ان کی سوچ کیا تھی؟ 3 سوچ اور 3 تمنا. اسی کو مانگتے، اسی کے لیے تڑپتے اور سچی طلب رکھتے کہ بھاری تعالیٰ میں ہر سال حج کرنا چاہتا ہوں، ہر سال رمضان کا آخری عشرہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت البقیع میں جگہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو 53 سال تک حج پر بلایا. 53 سال، 53 مرتبہ. آپ اندازہ لگاؤ، حج سال میں 1 ہی مرتبہ ہوتا ہے، اور تقریباً 53 مرتبہ انہوں نے رمضان میں آخری عشرے میں مسجد نبوی میں اعتکاف کیا. پھر کیا ہونا تھا؟ رمضان کا مبارک مہینہ، مدینہ منورہ کی سرزمین اور مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں بھی فرض نماز، وہ بھی عصر کی، اور عصر کی نماز میں بھی سجدے میں اللہ کو پیار کرتے ہیں. مسجد نبوی میں ان کی جنازے کی نماز ادا کی گئی اور جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا. کاش ہماری بھی ایسی سوچ ہو جائے. میرا عزیزو، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. 16 دن کا سفر. حضرت کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ 16 دن میں 16 مرتبہ اللہ کا قرآن پڑھ لیا. اتنا مشکل بھرا سفر، اونٹ کا سفر، اونٹنی کا سفر، پہاڑ چڑھنا اور اترنا، اور روزانہ ان کا ایک قرآن پڑھنا. اور ہم ہیں، قرآن شریف بھی موجود ہے، لیکن عجیب حال ہے، ایک پارہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر ہم طے کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے. تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے؟ افریقہ میں یا کہیں ایک امام صاحب تھے، اور امام کا تو ویسا ہی اونچا مقام ہوتا ہے، بہت بڑے اللہ والے. تو ان کی رمضان میں پورے مہینے کی دعوت جو ہے وہ فکس ہوتی تھی. ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت ہمارے یہاں ہے، دعوت کھا کر جائے، کچھ قدم پڑ جائے. ایک گھر میں دعوت کے لیے گئے. کھانا کھانے کے بعد حضرت کو بیڈ روم میں لے گئے. بیڈ روم میں سے حضرت اپنے گھر گئے. بیوی نے کہا کہ حضرت کے آنے سے پہلے میرے اتنے پیسے یہاں پڑے تھے اور کوئی میرے روم میں آیا نہیں، ان کے آنے کے بعد وہ پیسے غائب ہو گئے. بیوی نے ساری بات رکھی. اب شوہر کو عام طور پہ بیوی کی بات میں ہی جاتا ہے، تو وہ آ گیا. اب نہ ان سے سلام کلام نہ دعا، وہ دل صاف نہیں کر دیتا، پوچھ نہیں لیتا. 1 سال گزر گیا. اب حضرت کو تو دھیان بھی نہیں گیا کہ یہ میرے سے ناراض ہے. وہ تو اپنی آخرت بنانے میں بس
ان کا تو تصور بھی نہیں، دھیان بھی نہیں۔ جب سال ختم ہوا تو اس نے واپس مشورہ کیا اپنی اہلیہ سے کہ جی چاہتا ہے کہ سال میں ایک دن تو آتے ہیں، حضرت کو پھر بلا لیتے ہیں، اب دوبارہ پیسے نہیں رکھیں گے۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، بلا۔ حضرت آئے، کھانا کھایا، پھر بیڈ روم میں بیٹھے تو یہ میزبان نے پوچھا حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہ لگے۔ بولے کوئی بات نہیں، اب بالکل پوچھ سکتے ہیں، کیا برا لگے گا؟ آپ تو دیکھتے ہیں میں مشغول رہتا ہوں، ابھی میرے پاس وقت ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ کہنے لگے حضرت آپ نے کچھ غور کیا کہ میں ایک سال سے آپ سے سلام کلام نہیں کر رہا، بات چیت نہیں کر رہا؟ حضرت نے کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں، میں تو جب ملتا ہوں تو آپ کو سلام کرتا ہوں، میرے تو دل میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا ایسا کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ اگر آپ برا نہ لگے تو، آپ کو برا نہ لگے تو کہوں